جی ہاں، ایک ایسا چھوٹا سا قرآنی عمل جو نہ صرف آپ کے دل کو سکون دے سکتا ہے بلکہ کسی کا بھی غصہ ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کے گھر کا کوئی فرد ہر وقت غصے میں رہتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ غصہ ختم کرنے کا ایک آسان قرآنی عمل کی۔ یہ ایک روحانی علاج ہے جو دلوں کو نرم کرتا ہے، غصے کو ختم کرتا ہے اور گھر میں سکون بحال کرتا ہے۔ ایسا عمل جو نہ صرف قرآن سے مواخذہ ہے بلکہ روحانی لحاظ سے بھی آزمودہ ہے۔ زندگی کی تیزی، ٹینشنز اور روزمرہ کے مسائل ہمیں چڑچڑاپن بنا دیتی ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شوہر ہر وقت غصے میں رہتا ہے، بچے ماں کی بات نہیں سنتے یا بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتی ہے۔ ایسے میں گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں۔ دعا کرتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، لیکن اکثر وقتی فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں اگر کوئی روحانی حل ہو جو اللہ کے کلام سے ہو تو یقیناً وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ بڑی شان والے مولا سبز گنبد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ اللہ پاک کی نافرمانی کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ غصے کا علاج کرنا فرض ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غصے کا علاج اور اس معاملے میں محنت و مشقت برداشت کرنا کئی صورتوں میں فرض ہے، کیونکہ اکثر لوگ غصے ہی کے باعث جہنم میں جائیں گے۔ کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے آدم، تو غصے میں خوب اچھلتا ہے، کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے۔ غصے کی تعریف غضب یعنی غصے کی معنی ہے، طوران دم قلب ارادہ الانتقام یعنی بدلہ لینے کے ارادے کے سبب دل کے خون کا جوش مارنا۔ مفسر حکیم علمت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسروں سے بدلہ لینے یا اس دافع دور کرنے پر ابھارے۔ جنت کی بشارت حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائے جو مجھے جنت میں داخل کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ جب غصہ آ جائے تو ان میں سے کوئی بھی ایک یا ضرورتاً سارے علاج فرما لیجئے۔ جب بھی غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اور دوسرا علاج بھی سن لیجئے، جب بھی آپ کو غصہ آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیجئے، یا چپ ہو جائیے، یا غصہ آئے تو وضو کر لیجئے، ناک میں پانی چڑھا لیجئے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، اگر غصہ آئے تو بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے، جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جائیے۔ سوچئے کہ اگر میں غصہ کروں گا تو ہو سکتا ہے دوسرا بھی غصہ کرے اور بدلہ لے، اور مجھے سامنے والے کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی کو غصے میں جھاڑ وغیرہ دیا تو خصوصیت کے ساتھ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگیے۔ غصے کی عادت نکالنے کے لیے 4 عمل میں عرض کرتا ہوں، اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ غصے کی عادت آپ سے چلی جائے گی۔ نمبر 1، جس کو غصہ گناہ کرواتا ہو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، یا کھاتے وقت 3 بار پڑھ کر کھانے اور پانی پر دم کر کے پانی وغیرہ پی لیجئے۔ نمبر 2، چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم کے لیا کریں۔ علاج نمبر 3، چلتے پھرتے یا الرحم الراحمین یا الرحم الراحمین پڑھتے رہیں۔ علاج نمبر 4، پارہ 4 سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 134 آیت کا یہ حصہ روزانہ 7 بار پڑھتے رہیں۔ آیت کی تلاوت یہ ہے، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ افسر کی ناراضگی کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، اگر
اگر افسر یا سیٹ بات بات پر غصہ کرتا اور جھاڑتا ہو تو اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یا حیو یا قیوم پڑھتے رہیے اور تصور میں افسر یا سیٹ کا چہرہ لاتے رہیے، انشاءاللہ تعالی وہ آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ بہت ہی زبردست اور پیارے علاج میں نے عرض کر دیے غصہ دور کرنے کے، ان پر عمل کریں، انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ اب دھیان سے سنیں، اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کسی پر جادو یا زبردستی نہیں بلکہ محبت سے دل جیتنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے کلام سے کیا گیا عمل ہمیشہ اثر رکھتا ہے اور اگر مکمل یقین اور توجہ سے کیا جائے تو دل بدلنے لگتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے یہ عمل کیا اور ان کے رشتے سنور گئے۔ غصے کی جگہ پیار نے لے لی، بس نیت صاف ہو اور یقین کامل ہو۔ تو دوستو، آج ہم نے سیکھا ایک ایسا قرآنی عمل جو کسی کا بھی غصہ ختم کر سکتا ہے، نہ کوئی دوا نہ کوئی خرچ، بس یقین اور صبر اور اللہ کا کلام۔ کوشش کریں اور زندگی کو سکون بخشیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسا کوئی عمل آزمایا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اور اگر آپ روحانی وظائف اور گھریلو علاج میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور باقی ویڈیوز بھی دیکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دوبارہ ملتے ہیں کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔